7 سال تک بچہ کیا ہے؟ بادشاہ. کیا ہے؟ بادشاہ. بادشاہ ایک پازیٹیو میننگ میں بھی ہے، نیگیٹو میننگ میں بھی ہے. بعض اوقات ہم بولتے ہیں نا کہ مولانا فلاں آدمی تو بادشاہ آدمی ہے. اب یہ نہیں کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. بادشاہ آدمی ہے مطلب جو کرے اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس طرح ملک کے حکمران بادشاہ لوگ ہیں. مطلب کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جسے اچھے اور برے کی پہچان نہ ہو اسے بولتے ہیں بادشاہ ہے. بچے کو اس میننگ میں اہل بیت نے بولا ہے کہ 7 سال تک کیا ہے؟ بادشاہ ہے. مطلب آپ روکتے کسے ہو، ٹوکتے کسے ہو؟ جسے اچھائی اور برائی کی تمیز ہو. بچے کو پتہ ہی نہیں، مطلب وہ اپنا بھی نقصان کرے اسے پتہ نہیں لگتا. کبھی آگ میں ہاتھ ڈال دے گا، کبھی سوئمنگ پول میں کود جائے گا، کبھی روڈ پہ گاڑی کے سامنے چلا جائے گا. کیا ہے؟ بادشاہ آدمی ہے. اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے. اب بچہ اگر بادشاہ بن جائے تو ماں باپ سنبھال لیتے ہیں. ملک کے حکمران بادشاہ ہو جائیں کون سنبھالے؟ یہاں تو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے. تبھی سنبھالنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. لیکن جس ملک میں قانون بھی نہ ہو، قانون چلانے والے بادشاہ بن جائیں، ہر بندہ بادشاہ بن جائے، تو پھر حال وہی ہوتا ہے جو پاکستان کا حال ہے اور تھوڑا بہت اس کی عوام کا حال ہوتا جا رہا ہے. تو بچے کو اس میننگ میں بولا کہ بچہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. جو کرے بادشاہ ہے. آپ کس وجہ سے اسے تھپڑ مارو گے، ڈانٹو گے؟ کیوں؟ کیونکہ فائدہ نہیں ہے. آپ کی تھپڑ نیگیٹو ایکشن دکھائے گی، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گی. ہو سکتا ہے باغی بن جائے، ہو سکتا ہے رو کر اپنے آپ کو کوئی نقصان دے دے، ہو سکتا ہے گھر سے نکل کے چلا جائے. کیونکہ اس بندے اور اس بچے کے وجود میں برین تو ہے لیکن ابھی تک عقل صحیح طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوئی ہے. پھر فرمایا 7 سال سے لے کے 13 یا 14 سال تک، جب تک بالغ ہو جائے، فرمایا یہ تمہارا نوکر ہے. نوکر کیوں ہے؟ کیونکہ اب یہ ممیز ہوا. ممیز کہتے ہیں اب اس میں تمیز آنا شروع ہو گئی، اچھائی اور برائی کی. 7 years and 6 years کو جب بچہ کراس کرتا ہے، اب اسے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے ابا کو بری لگ رہی ہے، یہ بات میری اماں کو بری لگ رہی ہے، یہ کام نہیں کروں گا تو ٹیچر ڈانٹے گا، یہ کام نہیں کروں گا تو محلے والے ڈانٹیں گے. اب اچھائی اور برائی کی کیا پیدا ہو گئی؟ تمیز ہو گئی. تبھی فرمایا بہن بھائی کے بستر کو الگ کر دو، بھائی بھائی کے بستر کو الگ کر دو. صبح نماز پہ اٹھایا کرو، اس کے سر پہ ایک چھوٹی سی چادر ڈالا کرو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، مصلے پہ جانے پہ کیا ملتا ہے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، حجاب کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور حجاب نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اسے کبھی قبرستان لے جایا کرو، کبھی حسین کی مجلس میں لا کے بٹھایا کرو تاکہ اسے پتا چلے کہ اس محفل کی رونق کیا ہوتی ہے اور فرش عزا کا فیض کیا ہوتا ہے. اب یہ 7 سال سے 14 سال تک کیا ہو گیا؟ ممیز ہو گیا. اس کے اندر تمیز پیدا ہو گئی ہے. اب اس پہ سختی کیا کرو، جس طرح ایک نوکر پہ سختی کرتے ہو کہ صبح 8 بجے گاڑی دھونی ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، برتن یہاں پہ رکھنے ہیں، یہ چیز یہاں پہ صاف کرنی ہے. جیسے نوکروں کو ڈیل کرتے ہو اسی طرح اپنے بچے کو ڈیل کیا کرو تاکہ اس میں اطاعت کا جمبہ پیدا ہو جائے، اطاعت کی عادت آ جائے. اگر یہ تیری اطاعت کر لے گا تو 15 سال کے بعد اپنی رب کی اطاعت کے قابل بن جائے گا. اگر یہ ماں کی اطاعت کر لے گی تو 9 سال کے بعد جناب سیدہ کی اطاعت کی بھی کیا ہو جائے گی؟ قابل ہو جائے گی. اب یہ تمہارا سرونٹ ہے، اب یہ تمہارا نوکر ہے. لیکن جو لفظ استعمال کیا وہ ممیز کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس میں کیا پیدا ہو گئی؟ تمیز پیدا ہو گئی. لیکن جس دن بالغ ہوا، بلوغ جسمانی کا مطلب یہ ہے اب شہوات اس کے وجود میں آ گئی، غضب اس کے وجود میں آ گیا، طاقت اس کے وجود میں آ گئی. اب یہ حاکمیت کرنا چاہتا ہے، اب یہ ہر چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے. اب اس میں خواہش اللہ محدود پیدا ہوتی جا رہی ہے. اب جو چاہیے اسے اپنے لیے چاہیے. اب اس کے اندر سیلفشنس آ گئی، اپنی ذات کی محبت آ گئی، سیلف اسٹیم آ گئی. اب فرمایا عقل کو ایکٹیو کر دو، اور عقل کو مدد ملتی ہے وحی الہی سے. عقل تربیت کہاں سے؟ جسم کو تربیت آپ نے دینی ہے، عقل کو تربیت کون کرے گا؟ عقل کو اللہ کی وہی تربیت کرے گی.
عقل کو باب مدینۃ العلم تربیت کرے گا، عقل کو جناب سیدہ تربیت کریں گی، عقل کو امام زمانہ تربیت کریں گے۔ عقل خود بھی کئی چیزوں کو سمجھ لیتی ہے، لیکن جہاں پہ کنفیوز ہو جاؤ تو فیصلہ کون کرے گا؟ وحی الہی کرے گی۔ تو عقل اگر وحی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تو بندہ سلمان بن جاتا ہے، بندہ میثم تمار بن جاتا ہے، بندہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے۔ اب فرمایا 15 سال سے لے کر 70 سال تک حاکمیت عقل میں زندگی گزارنی ہے، اور عقل کوئی اور نہیں، عقل وہی تمہاری روح ہے جس روح کو تو نے توانا بنانا ہے علی کے کلام سے متمسک ہو کر۔ ایسے نہیں کہ اے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تم نے ولایت علی سے متمسک کیا۔ ولایت علی وہی عقل کامل ہے، جو عقل کامل اس محدود عقل کو علم دیتی ہے، تو انسان بھی دن بدن کمال کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔